کیا تمہاری ماں یہی سب دیکھنے کے لیے زندہ رہ گئی ہے؟ لبنہ بیگم کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی ایک ہاتھ سے اپنا بھاری دوپٹہ پکڑے وہ اسی سے مخاطب تھے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے کمرے میں موجود ملازم کو باہر جانے کو کہا۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ اس نے الجھ کر انہیں دیکھا جو اب کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ تم نے سردار بننے کے بعد جو چاہا وہ ملا۔ اب ان کا انداز سوالیہ تھا۔ اب اس نے بھویں اچکا کر انہیں ناسمجھی سے دیکھا۔ اب آگے کیا کرنا چاہتے ہو تم صدام جہانگیر شاہ؟ ذرا مجھے بتانا پسند کرو گے؟ انہوں نے چپتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھا جو ان کی ساری بات سمجھ گیا تھا۔ میں تمام گاؤں کے سامنے اپنے خدا کو گواہ بنا کر مائسہ ابراہیم خان کو اپنی بیوی بناؤں گا۔ راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے اس نے بہت آرام سے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ انہیں جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا، صرف اپنی بیوی بنانا، اس حویلی اور گاؤں کی سردارنی مت بنانا۔ ان کے سختی سے کہنے پر ایک سرد قہقہا اس کے لبوں سے آزاد ہوا۔ اسے میں سوال سمجھوں یا دھمکی؟ جہاں تک مجھے یاد ہے نہ میں اب 6 سالہ بچہ رہا ہوں اور نہ ہی آپ اس بڑی سی حویلی اور اس پورے گاؤں کی اکیلی چالاک مالکن۔ بھول رہی ہیں آپ شاید، یہ چالاکی میں نے آپ ہی سے سیکھی ہے۔ احساسات سے آری آنکھیں ان پر گاڑے وہ سرد مہری سے بولا، تم شاید پنچایت کے قانون سے پوری طرح واقف نہیں ہو۔ وہ غصے سے بولتی اس کی طرف بڑھی۔ جی ہاں، میں بالکل بھی واقف نہیں ہوں پنچایت کے قانون سے۔ میں صرف اپنے بنائے گئے قانون کو مانتا ہوں، اور جہاں تک میں جانتا ہوں میرا قانون میرے باپ کے بنائے قانون سے بہت بہتر ہے۔ وہ مزے سے جھولتا انہیں مزید غصہ دلا رہا تھا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو صدام، جو گاؤں والے آج تمہاری ہر بات کو اہمیت دیتے ہیں نا، کل کو یہی لوگ تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، چھوڑ جائیں گے تمہیں یہ۔ ان کے دھمکانے پر وہ غصے سے کھولتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ تب تو وہ ابھی یہ گاؤں چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں اماں، میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا، چاہے پورا گاؤں ہی میرے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ میں اپنی ضد بالکل نہیں چھوڑوں گا اور نہ میں اس سے پیچھے ہٹوں گا۔ کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا، آپ بھی نہیں۔ اس کے سختی سے کہنے پر انہوں نے سر جھٹک کر اسے دیکھا۔ خدا تمہیں اس گناہ کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا صدام۔ انہوں نے آخری حربہ استعمال کیا۔ تو نہ کرے، جب اتنے گناہ کر لیے تو ایک گناہ اور صحیح۔ نعوذ باللہ، مجھے اپنے گناہوں سے بڑی زندگی پر بہت فخر ہے۔ نعوذ باللہ، وہ فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتا انہیں جھلسنے پر مجبور کر گیا۔ وہ پیر پٹکتی کمرے سے باہر چلی گئیں جبکہ وہ باتھ روم میں گھسا۔ مائسہ اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی، اپنے نہیں شاید اس کے بیڈ پر، پنک کلر کی لمبی سی سمپل فراک پہنے جو اس کے ٹخنوں تک آتی تھی، گیلے بالوں کو کھولے دونوں پیر موڑ کر چہرہ گھٹنوں پر ٹکائے اداس سی بیٹھی، اپنی زندگی کی پہیلی کا سرا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کچھ کھایا؟ رکیے میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ فاطمہ کے فکر مند لہجے پر اس نے چہرہ گھٹنوں میں چھپا دیا۔ نہیں، تم کہیں نہیں جا رہی، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی اگر تم اسی طرح ادھر ادھر دندناتی رہی تو۔ اس کے خوفزدہ لہجے پر فاطمہ نے اسے دیکھا اور گہری سانس لیتی بیڈ پر آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میری حفاظت کی ذمہ داری آپ پر ہے بھی نہیں۔ اس کے نرمی سے کہنے پر اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ بالکل ہے، کیونکہ ہم ایک انجان جگہ پر انجان لوگوں کے بیچ میں ہیں۔ میں تمہاری مالکن ہوں اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ فاطمہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ایک ملازمہ پیلے کلر کی ساڑی پہنے اندر داخل ہوئی۔ اس کی رنگت گہری تھی اور بالوں کو کس کر جوڑے کی شکل میں باندھا گیا تھا۔ سردار آپ کا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ پہنچ جائیں گی۔ فاطمہ نے سر ہلا کر اسے کہا۔ نہیں، میں نہیں جا رہی۔ مائسہ کی آواز پر دونوں نے الجھ کر اسے دیکھا۔ لیکن سردار، ملازمہ نے الجھ کر کہا، کہہ دو اپنے سردار سے کہ مجھے بھوک نہیں، اسی لیے میں نہیں آؤں گی۔ مائسہ کے کہنے پر ملازمہ نے اسے آنکھیں پھاڑ کر اس طرح دیکھا جیسے کوئی چڑیل دیکھ لی ہو۔ لیکن سردار نے آپ کو، ملازمہ کے ہکلانے پر مائسہ نے سانس کھینچ کر اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھا۔ وہ اسے ہر قدم پر آسانی سے جیتنے نہیں دینا چاہتی تھی، وہ اسے خود پر قابو پانے نہیں دینا چاہتی تھی، جیسے کہ وہ خدا ہو اور وہ اس کی فرما بردار بندی۔ وہ خدا نہیں تھا، یہ بات وہ اسے یاد دلانا چاہتی تھی، چاہے وہ کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو، وہ اسے ہر لمحے جیت کا حقدار نہیں بننے دینا چاہتی تھی۔ مائسہ نہیں جانتی تھی کہ صدام جہانگیر شاہ کو ہر قدم پر جیتنا پڑے گا۔
اگر وہ نہیں جیتا تو اسے درندہ بننے میں دیر نہیں لگے گی، جیسا کہ اس نے کہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ملازمہ کو نا امید ہو کر جاتا دیکھتی رہی۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بہت غصہ ہوگا۔ فاطمہ کے لہجے کے ساتھ ساتھ چہرے پر بھی پریشانی جھلک رہی تھی۔ مائسہ نے نظریں جھکا دیں، وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنے حق میں غلط کیا۔ نہ جا کر تم اپنے کمرے میں جاؤ فاطمہ۔ اپنے پیروں پر نظریں جمائے پریشان سی کھڑی فاطمہ سے کہا اس نے۔ میں نہیں جا رہی، میں نے کہا جاؤ اپنے کمرے میں فاطمہ۔ اس نے اپنی بات پر زور دے کر کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ دھیرے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور بالکنی میں جا کر رات کی تاریکی میں باہر نظریں جمائے آگے پیش ہونے والے حالات کے مطابق سوچنے لگی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، یہ سوچ کر کہ نہ جانے وہ اس کے ساتھ اب کیسا سلوک کرے گا۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی مسحور کن خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ بنا کوئی آواز پیدا کیے وہ غصے سے کھولتا اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر اسے دیوار سے جا لگایا۔ اس کی سرد آنکھیں غصے سے بھری ہوئی تھیں۔ اچانک حملے سے وہ خوف زدہ ہو گئی، جبکہ اسے اتنی زور سے دیوار سے لگایا کہ اس کا جسم درد کرنے لگا۔ اس نے نظریں اٹھا کر کچھ انچ کے فاصلے پر موجود اس شخص کے چہرے کو دیکھا اور اپنی بھوری آنکھیں اس کی غصے سے بھری کالی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میری توہین کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ گرجا۔ اس کی آواز تیز اور غصے سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے آپ کی توہین نہیں کی۔ اس نے اس کی بات سے اعتراض کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ تم نے میری توہین کی، میری بات نہ مان کر۔ وہ دھیرے سے گھرایا۔ اس کی جدوجہد دیکھ کر ایک تمسخر آمیز مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اس کی دونوں کلائیاں بھی پکڑ لیں، جو بالکل لاچار خود کو آزاد کرانے کی بھرپور کوشش کرنے لگی، پر ناکام رہی۔ اس کا دوپٹہ اس کے سر سے ڈھلک کر اس کے کاندھوں پر اٹکا تھا، جس سے اس کے گیلے بال اور نم گردن اس کی نظروں کی زد میں آ گئے، جو کہ اس کے تازہ ہاتھ کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ سحر انگیز سب اس کی ہلکی نم گردن کو کچھ لمحے دیکھتا رہا۔ وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ اس نے اتنی سختی سے اس کی کلائی کو جکڑا تھا کہ اپنی ہڈیاں چٹکتی اسے محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، وہ اتنی بھی کمزور نہیں تھی کہ معمولی سا درد نہ برداشت کر سکے۔ میں نے صرف کھانے سے انکار کیا تھا، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی توہین کی بات ہوئی۔ وہ اس پر چیخ اٹھی۔ لمحے میں اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی، جبڑے سختی میں آپس میں بھنج گئے۔ تم میری ہو لٹل ڈول، تمہاری ہر حرکت، تمہارا ہر کام میرے مطابق ہوگا۔ کیا کھانا ہے، کہاں جانا ہے، کس سے بولنا ہے، سب کچھ میرے مطابق ہوگا۔ اس کے کانوں میں اپنے ارادے لفظ بلفظ اتار رہا تھا، اس کا ہر لفظ ہتھوڑے کی مانند اس پر وار کر رہا تھا۔ نہیں، وہ جتنا خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرتی، اتنی ہی وہ اپنی گرفت اس پر مضبوط کرتا جاتا۔ آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ لفظ آنسو بن کر اس کی آنکھوں سے ٹوٹے، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانا۔ جتنی قوت وہ خود کو آزاد کرانے میں لگاتی، اتنی ہی قوت سے اپنی انگلیاں اس کے گوشت میں پیوست کرتا جاتا۔ آخرکار اس کا صبر ٹوٹ گیا۔ ادھر اس نے ہار مانی، اس نے اپنی گرفت اس کی کلائیوں پر ہلکی کر دی۔ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں تمہیں استعمال کر کے پھینک بھی سکتا ہوں، تمہیں اپنے آدمیوں کے حوالے بھی کر سکتا ہوں، چاہے وہ تمہارا جو بھی حال کریں، ان کی مرضی۔ میں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو میرا دل چاہے گا، کیونکہ تم میری ہو، صرف اور صرف میری۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتا وہ اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ گیا تھا۔ اس نے فک ہوتے چہرے کے ساتھ نظریں اٹھا کر اس درندے کو دیکھا۔ آنکھیں اپنی اس بے قدری پر جھلک اٹھیں۔ کچھ لمحے اسے آنسو بہاتا دیکھتا رہا، پھر اپنے اور اس کے بیچ موجود معمولی سے فاصلے کو مٹاتا وہ اس کی طرف جھکا اور دھیرے سے اپنے ہونٹ اس کی خوبصورت پیشانی پر رکھ دیے۔ آنکھیں میچے وہ سسک اٹھی۔ تم پر صرف میرا حق ہے مائسہ ابراہیم خان۔ اپنے گلابی ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا رکھے وہ دھیرے سے پرعزم لہجے میں بولا اور اسے اسی حال میں روتا بلکتا چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ صدام جہانگیر شاہ کی جیت کی پہلی مہر مائسہ ابراہیم خان کے وجود پر لگ گئی تھی، جسے وہ چاہ کر بھی نہیں مٹا سکتی تھی۔ مائسہ رات بھر سکون سے سو نہ سکی۔ عجیب عجیب سے خیالات اس کے ذہن میں پیدا ہوتے رہے۔ اس شخص کی حرکتوں نے اسے رات بھر بے چین کیے رکھا۔ اسی وجہ سے صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔
وہ اپنے بیڈ پر رات کے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ تبھی دروازے پر ہلکے سے دستک ہوئی۔ صبح بخیر بی بی جی۔ گہری رنگت کی مالک اس نوعمر لڑکی نے مسکرا کر اسے سلام کیا تو جواب میں وہ بھی دھیرے سے مسکرا کر اس لڑکی کا جائزہ لینے لگی۔ گہری رنگت پر پیلے رنگ کی ساڑی اور میچنگ چوڑیاں پہنے وہ لڑکی رات والی ملازمہ سے بالکل الگ تھی، چہرے سے ہی چالاک لگتی تھی۔ یہ رہی آپ کی چائے، میں مینا ہوں، آپ کی ملازمہ۔ سردار نے مجھے آپ کے ہر کام کی ذمہ داری سونپی ہے۔ اس نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنا معمولی سا تعارف کروایا۔ مائسا نے سر ہلا کر چائے کا کپ اس کے ہاتھوں سے لے لیا۔ میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں، آپ نہا کر تیار ہو جائیں، پھر میں آپ کو پوری حویلی دکھاتی ہوں۔ صدام بابا کسی ضروری کام سے شہر گئے ہیں، آپ آرام سے پوری حویلی دیکھ سکتی ہیں۔ اس کے بتانے پر ایک سکون کی لہر مائسا ابراہیم خان نے اپنی رگوں میں دوڑتی محسوس کی۔ وہ اب کچھ لمحوں کے لیے سکون کی سانس لے سکتی تھی۔ روز صبح اس کی چائے میں یہ دوا ملاتی رہنا، بلا ناغہ۔ سمجھ گئی نا میری بات؟ سخت لہجے میں حکم صادر کیا گیا۔ مینا نے سر ہلا کر اس کی پھیلی ہتھیلی پر رکھی چھوٹی سی پڑیا اٹھا لی۔ وہ 2 ٹکے کی لڑکی صدام کی بیوی بننے میں تو کامیاب ہو جائے گی، لیکن میں اسے اس کا وارث دینے میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ مینا نے دوبارہ سر ہلا کر پڑیا اپنی چست آستین میں چھپا دی۔ اب جاؤ یہاں سے، اور یاد رہے پورے دن کی روداد مجھے روزانہ پابندی سے دیتی رہنا۔ جتنی ایمانداری اور چالاکی سے تم یہ کام کرو گی، اتنا ہی بہترین انعام تمہیں دیا جائے گا۔ کیا مائسا تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلی اور پوری حویلی میں گھوم گھوم کر خود کو ایک طرح سے تفریح کا احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے دنوں سے کمرے میں بند خود کو قیدی سمجھنے لگی تھی۔ حویلی میں چہل قدمی کرتے ہوئے بھی اس کا دماغ پچھلے واقعات میں بھٹکا تھا، جب سے صدام جہانگیر شاہ نے اس کی زندگی میں قدم رکھا تھا۔ کسی طرح صدام جہانگیر شاہ جیسا انجان شخص اس کی زندگی میں پورے استحقاق سے شامل ہوا تھا، اس کی ہر سانس پر اپنا حق جمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے لمبی سانس کھینچ کر تازہ ہوا کو اپنے اندر اتارا۔ باغ کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس کا ذہن اب صدام جہانگیر شاہ کی ذات میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ صدام جہانگیر شاہ کا مقابلہ کیسے کرے گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ شخص اس سے چاہتا کیا ہے۔ اس کا ذہن کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی اور صدام کی آخری ملاقات کو ذہن میں دوڑایا۔ اس کی اتنی زیادہ قربت، وہ حیران تھی۔ خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی پشیمانی نے اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ اس کی پچھلی پوری زندگی میں کبھی کسی مرد نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھنے کی ہمت بھی نہ کی تھی، کجا یہ کہ اس کے قریب آنا، اسے ہاتھ لگانا۔ اور یہاں وہ شخص جو چاہتا جب چاہتا اس کے ساتھ کر بیٹھتا، بنا کسی لحاظ اور مروت کے۔ اس کے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی مانند ضرب لگا رہے تھے۔ اس نے قرب سے آنکھیں میچ لیں۔ پشیمانی اسے شاید اس احساس کی تھی جو اچانک ہی اس کے دل کے ایک کونے میں پیدا ہوا، نفرت سے پرے۔ وہ اس احساس کو سمجھ نہ سکی جو اس کی قربت پر اسے محسوس ہوا تھا۔ جو بھی تھا بہت برا تھا۔ کسی نامحرم کا اس کے اتنے قریب آنا گناہوں کے سمندر میں ڈوبنے کے برابر تھا۔ وہ ایک درندہ تھا، ایک بے رحم اور بے حس درندہ، جس کے سارے احساسات پر برف جمی تھی۔ اس کے اندر ہر وہ خوبی تھی جو ایک مرد میں ناپسند کرتی تھی۔ وہ حق جتانے والا، بے حد جنونی، بے حد ضدی اور ہر چیز پر قابو پانے والا، چاہے وہ کوئی انسان ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی غلطاں تھی کہ کسی سخت اور گرم سی چیز سے بری طرح ٹکرا گئی، لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ کسی نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اس نے چونک کر نظریں اٹھائیں اور سامنے موجود شخص کو دیکھا۔ سورج کی تیز روشنی کی وجہ سے چہرہ صحیح سے نہ دیکھ پائی۔ اس کے کندھوں پر مضبوطی سے ہاتھ جما کر وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ گہری آواز میں سوال کیا گیا، جبکہ اس کی کمر کے گرد حائل بازو دھیرے سے ہٹا لیے گئے۔ دوپٹہ سر پر کرتی اس نے نظر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے اس خوبصورت شخص کو دیکھا، جس کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ اس کی خوبصورتی میں سب سے نمایاں چیز چہرے پر سخت جبڑے اور نرم گرم سا احساس لیے ہیزل گرین آنکھیں تھیں۔ میں ٹھیک ہوں۔ ایک ہاتھ سے اپنے پیلے سوٹ کا دامن درست کرتی اس نے جلدی سے جواب دیا۔ حیرت ہے، تمہیں صدام نے اکیلے باہر آنے کی اجازت دے دی؟ انداز چھیڑنے والا تھا۔ اس نے تیوری چڑھا کر اپنی دلکش بھوری آنکھوں سے اسے گھورا۔ میں صدام جہانگیر شاہ کی مرضی کی پابند نہیں ہوں، اور نہ ان کا مجھ پر کوئی حق ہے۔ میں اپنی مرضی کی خود مالک ہوں۔
क्या वाकई? धीरे से मुस्कुराता वो आगे बढ़ा और उसकी तरफ झुक कर बोला। इससे पहले उसने पहले से ज़्यादा गुस्से से उसे देखा। इस हवेली के मर्द उसके हवास पर काबू पाने की सलाहियत रखते थे। उसके सवाल को नज़रअंदाज करती वो रुख मोड़कर आगे बढ़ गई, लेकिन अचानक ही उसकी कलाई पर उसके हाथों की गिरफ्त ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। उसने रुख मोड़कर सवालिया नज़रों से उसे देखा। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त नहीं थी जितनी कि सद्दाम जहांगीर शाह की होती थी। अल्लाह जानता है उसकी सख्त गिरफ्त उसके मुलायम खूबसूरत हाथों पर कितने बुरे निशान छोड़ जाती थी। आप मुझे इस तरह नहीं छू सकते। अपने हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराते उसने सख्ती से कहा। मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसने जल्दी से उसके हाथ छोड़ दिए। वो लंबी सांस लेती पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ गई। मेरा मकसद तुम्हारी तौहीन करना बिल्कुल भी नहीं था, उसने मुस्कुरा कर कहा। मुस्कुराने से उसके दाहिने गाल पर दिल मोह लेने वाला गढ़ा नमूदार हुआ, जिसने उसकी मुस्कुराहट को और भी खूबसूरत बना दिया। मैं अपना तारुफ करवाना भूल गया। मैं हमीम जहांगीर शाह हूँ। दिलकश सी मुस्कुराहट अब भी उसके चेहरे का अहाता किए हुए थी। माइसा इब्राहिम खान की आंखें बारीकी से उसका जायजा ले रही थी। तो क्या ये उसका भाई था? दोनों तकरीबन हम उम्र थे, लेकिन वो उसके चेहरे पर सद्दाम जहांगीर शाह की हल्की सी झलक आसानी से देख सकती थी। तुम सद्दाम के भाई हो? उसने नरमी से पूछा। हाफ ब्रदर। उसके कहने पर उसने हल्के से सर हिला दिया। मैं माइसा इब्राहिम खान हूँ। उसके तारुफ देने पर वो धीरे से मुस्कुराया। जानता हूँ, बल्कि पूरा गांव जानता है, वो बोला। मैंने तुम्हारी खूबसूरती की जितनी तारीफ़ें सुनी थी वो सब सच थी। तुम तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो जब आखिरी बार मैंने तुम्हें देखा था। उसने सीने पर हाथ बांधकर उसे भरपूर नज़रों से देखा। आखिरी मर्तबा आपने मुझे कब देखा था? उसने हैरत से उसे देखा। उसे नहीं याद कि वो उस शख्स से कभी मिल भी चुकी हो। दिलकशी से उसे देखता वो धीरे से मुस्कुरा दिया। इससे पहले कि वो जवाब देता, फातिमा दौड़ती हुई उसके पास आई। ओह, आप यहाँ हैं? उखड़ती सांसों को बहाल करते वो बोली। बड़ी अम्मा आपके कमरे में आपका इंतज़ार कर रही हैं। उसके कहने पर माइसा ने हैरत से थूक निकला। वो यहाँ किसी को नहीं जानती थी और ना ही उस दरिंदे ने उसे किसी से मिलने दिया था। वो खुद में किसी से मिलने की हिम्मत नहीं पा रही थी। तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी अम्मा में बर्दाश्त का मादा बहुत कम है। हमीम के कहने पर वो सर हिलाकर आगे बढ़ी। वो फातिमा के पीछे उस कमरे में दाखिल हुई जहाँ एक औरत सुर्ख रंग की साड़ी पहने शायद उसी का इंतज़ार कर रही थी। सफ़ेदी माइल बालों को जूड़े की शक्ल में बांधा गया था। बज़ाहिर तो दुबली पतली और नाजुक सी थी, लेकिन उनके चेहरे से हुक्मरानी, सफ़ाकी और चालाकी साफ झलक रही थी। वो माइसा की तरफ मुड़ी और भवें ताने दिलचस्पी से उसका जायज़ा लेने लगी। माइसा को समझ न आया कि वो क्या करे। वो अपने से बड़े लोगों से बहुत कम मिली थी। उसने जल्दी से उन्हें सलाम किया। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो कौन थी। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनका बेटा कौन था। उसके लिए बस यही काफ़ी था कि वो उस शख्स की माँ थी, उसकी बुज़ुर्ग थी। मैं दावे से कह सकती हूँ कि मेरा बेटा तुमसे मेरा तारुफ कराना भूल गया होगा। उनके सही कयास पर उसने धीरे से सर हिलाया। मैं लुबना बानो हूँ, सद्दाम जहांगीर शाह की माँ और इस हवेली की मालकिन। उनके लहजे में घमंड था, जबकि उनकी आंखें अब भी उसी पर जमी थी। आपसे मिलकर खुशी हुई, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं माइसा इब्राहिम खान हूँ, सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की बेटी। उसकी बात को बीच में ही काट दिया गया। थी, बेटी थी। अब तुम यहाँ हो, हमारे गांव में। उनके तस्दीक करने पर माइसा ने भवें उचका कर उन्हें देखा। इस खानदान का हर फर्द उसे ये याद दिलाने से नहीं चूकता था कि वो एक कैदी है। मैं हमेशा अपने बाप की ही बेटी रहूंगी, मरने के बाद भी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ। उसके नरमी से जवाब देने पर वो कहकहा लगाकर हंस दी। बस यहीं मेरी जान, यहीं तुम गलती कर जाती हो। औरतों को हालात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। जो इसमें कामयाब हुआ, समझो उसने ज़िंदगी जीने का राज हासिल कर लिया। भूल जाओ कि तुम किसी सरदार की बेटी थी, किसी रियासत की शहजादी थी। तुम अब सिर्फ एक कैदी हो और तुम्हारा मालिक तुमसे जो चाहेगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। वो सर झटकते हुए बोली। मुझे कैद करने वाला आपका बेटा है। मुझे समझाने से बेहतर है कि आप अपने बेटे को समझाएं। उसके बहादुरी से जवाब देने पर उन्होंने घूर कर उसे देखा और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। हम औरतें बस यहीं पर मात खा जाती हैं।
हमें हर वो चीज़ करना पड़ती है जो एक मर्द हमसे करवाना चाहता है। ना चाहते हुए भी हम मर्द के अंदर छुपे दरिंदे को काबू नहीं कर सकते। हम सिर्फ उन्हें इस अंदाज से मोहब्बत कर सकते हैं जिस अंदाज से वो हमसे उम्मीद लगाते हैं। एक जानदार मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाल कर उसे सोचों का जहान सौंप कर वो कमरे से बाहर निकल गई।